جناب فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ کی شان کو بلند کر صلوات اللہم صلی علی چونکہ موضوع کا عنوان جناب فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ کے حوالے سے ہے اور کوشش کریں کہ جتنا بی بی کی زندگی سے متعلق پیش کر سکتے ہیں تو اس کو پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ لمحوں کے لیے اگر میں ایک عرض کروں آپ سے کہ جناب سیدہ صلی اللہ علیہ چونکہ ایک دختر رسول ہیں، دختر جناب خطیب مرتبہ صلی اللہ علیہ، تو اس حوالے سے بی بی صادقہ ہیں، سچی ہیں، وہ سب سے پہلی سچی ہیں، یعنی کہ صدیقۃ الکبریٰ ہے، ایسی سچی ہے کہ ان سے بڑھ کر کوئی سچا کائنات میں ہو نہیں سکتا. تو کچھ لمحوں کے لیے سوچئے کہ اگر بی بی کہیں کہ خدا نہیں ہے تو اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ بی بی چونکہ صدیقہ ہیں، سچی ہیں، اگر وہ کہہ رہی ہیں کہ خدا نہیں ہے تو یعنی کہ وہ جھوٹ نہیں بولیں گی، تو اس کا مطلب ہے کہ رب نہیں ہے. لیکن جناب سیدہ نے محو عبادت کھڑے ہو کر یہ بیان کرتی رہی ہے کہ تو ہے، اے پروردگار تو ہے، تو اس کا مطلب ہم نے دیکھا نہیں ہے، یعنی کہ رسول کے رب ہیں، سیدہ کے رب ہیں، علی مولا کے رب ہیں. اب جملہ سماعت کیجیے گا. دلیل حق تیرا سجدہ میری جبھی تو نہیں. یہ سجدہ کرنا دلیل نہیں ہو سکتا کہ رب ہے تو کیا جا رہا ہے. آئمہ نے سکھلایا ہے تو سجدہ کیا ہے. دلیل حق تیرا سجدہ میری جبھی تو نہیں. دلیل حق تیرا سجدہ میری جبھی تو نہیں. میرا یقین گما ہے یا تیرا یقین تو نہیں. بیوی کہتی ہے میں فاطمہ ہوں، میں فاطمہ ہوں، صداقت کی وہ دلیل ہوں. بیوی سچی ہے نا. میں فاطمہ ہوں، صداقت کی وہ دلیل ہوں. میں گر کہوں کہ خدا ہے تو ہے، نہیں تو نہیں. صلوات علی محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رعية والخالق من غير روية الذي لم يزل قائما دائما إلا سماء ذات أبراج ولا ليل تاج ولا بحر صاف ولا عرض ذات محاد ولا خلق ذو اعتماد. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي رحمته وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنتز العباد من الحلقة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتهين
المنتخبين المنتجبين الذين أصحب الله عنهم رجسا وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. تمام تعریفیں تمام حمد و ثنا اس خالق ذوالجلال والاکرام کی ذات کے لیے کہ جو حی القیوم ہے، کہ جسے نہ نیند آتی ہے نہ موت آتی ہے، کہ وہ ایسا زندہ کرنے والا ہے کہ جو جس کے قبضہ قدرت میں کل کائنات ہے. اگر رب سبحانہ و تعالیٰ کسی کو موت دے دیتا ہے، وہ قدرت رکھتا ہے اس بات پر کہ وہ اگر خود چاہے تو وہ اس مردے میں دوبارہ جان ڈال کر دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ حی القیوم ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. وہی حی ہے، وہی قیوم ہے، یعنی کہ اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. نیند اور اونگ کا تصور بشری انسان کے لیے ہے، کیونکہ انسان چلتا ہے، پھرتا ہے، بیٹھتا ہے، دوڑتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے. اونگ کا آنا یعنی کہ اس کو نیند آ رہی ہے، تھکاوٹ، بشر میں تھکاوٹ موجود ہوتی ہے، لیکن رب ان تمام چیزوں سے مبرہ ہے. وہ افضل ہے، وہ اعلیٰ ہے، وہ حی القیوم ہے. حی یعنی کہ ہمیشہ رہنے والی ذات، قیوم یعنی کہ وہی قدرت رکھتا ہے کہ وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. تمام درود و سلام و محمد وآل محمد کی ذات و برکت کے لیے. اور غرور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو زیبا دیتا ہے. پوچھے کیوں؟ کیونکہ وہ متکبر ہے. اس کے جو اسماء حسنہ ہیں ان میں سے ایک نام ہے المتکبر، یعنی کہ بڑائی والا، تکبر کرنے والا. آپ کہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں سے کہا ہے کہ تکبر سے بچو، لیکن وہ خود متکبر ہے، خود تکبر کرتا ہے، تو ایسے کیوں ہے؟ بھائی جناب اعلیٰ تکبر اسی کے ذات کو زیب دیتا ہے کہ اس نے محمد کو بھیجا ہے. تکبر اسی کو جچتا ہے، اس نے فاطمہ کو بھیجا ہے. تکبر اسی کو جچتا ہے کہ اس نے حسنین کریمین کو بھیجتا ہے. یہاں تک کہ تکبر اسی کو جچتا ہے کہ سرکار ختم مرتبہ ہے احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی محمد وآل محمد وعجل جب فرجهم. میرے اور آپ کے پروردگار عالم نے اس کائنات کو بنایا تو روایت کچھ اس طریقے سے ملتی ہے کہ اللہ نے پہلے فرش بچھایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے زمین بنائی. بہت غور سے سنیں گے. جب اللہ نے اس کائنات کو بنایا اللہ نے زمین کو پہلے بچھایا، کیونکہ تسلسل ہے، چیزیں آتی جائیں گی. تو میں چاہ رہی ہوں کہ میں جو آپ کو شریک سفر کر کے نجف کی طرف لے کے جانا چاہ رہی ہوں، جنت البقیع کی طرف لے کے جانا چاہ رہی ہوں، اگر آپ توجہ رکھیں گے تو پھر آپ سیکھیں گے. اللہ نے جب اس کائنات کو بنایا تو رب کے بنانے میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوتی. اللہ جو بناتا ہے وہ بہتر بناتا ہے، وہ احسن الخالقین ہے. اس سے زیادہ خوبصورت تخلیق کرنے والی ذات کوئی نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اس کائنات کو بنایا، روایت کہتی ہے کہ اللہ نے پہلے فرش بچھایا، زمین بچھائی، اور زمین اتنی کثیر تعداد میں اللہ نے بچھائی ہے. پوری کائنات میں اگر ایک فرش بچھایا جائے، اللہ کے حکم سے بچھایا جائے، اللہ کے اذن سے بچھایا جائے، تو وہ کیسی ذات ہوگی؟ نہ اس نے اس سے پہلے کسی ایسی چیز کو دیکھا، اس کو دیکھتے اس نے وہ چیز بنا دی، ایسا بھی نہیں ہے. اس نے جب فرش بنایا تو وہ اس کی تخلیق تھی کہ اس فرش کو پہلی مرتبہ اس دنیا میں بنایا گیا، کہ جس کو فرش کہا گیا. اب اتنی کثیر تعداد میں فرش بچھایا گیا، اور جب فرش بچھایا، کیونکہ فرش کو پہلے بچھایا گیا تو فرش غرور کرنے یہ لگا کہ مجھ سے بہتر اور افضل اس کائنات کی کیا شے ہو سکتی ہے کہ اللہ نے مجھے بچھایا ہے، یعنی کہ میں پہلی چیز ہوں
کہ اس رب العالمین نے، اور رحمت للعالمین کا رب ہے، اس نے سب سے پہلے اہل بیت کے جو انوار بنائے وہ تو دوسری حدیث ہے، اس کے بعد جب اس کائنات کی چیزوں کو بنانا شروع کیا تو اللہ نے فرش کو بچھایا. اب فرش غرور یہ کرنے لگا. میں نے کہا تکبر اور بڑھائی صرف اللہ کی ذات کو زیب دیتی ہے. تو جب فرش کو بچھایا، فرش اتنا مضبوط تھا، فرش اتنا وزنی تھا، فرش اتنا خوبصورت تھا کہ فرش کی حدود معلوم نہیں ہوتی تھی، کہاں سے کہاں. تو فرش غرور یہ کرنے لگا کہ من ہوا غالب، مجھ سے افضل کون ہے، مجھ سے بہتر کون ہے. جب اللہ نے یہ تکبر سنا کہ اس فرش کو غرور ہے کہ یہ کہہ رہا ہے مجھ سے افضل کون، تو اللہ نے زمین کا غرور توڑنے کے لیے پہاڑ کی بڑی میخوں کو زمین کے سینے میں گاڑ دیا. جب اللہ نے زمین کے سینوں میں پہاڑ کی میخوں کو گاڑ دیا تو زمین جو غرور کر رہی تھی کہ مجھ سے بہتر کون، جو مجھ سے افضل کون، اب زمین کا غرور ٹوٹنا شروع ہوا. اب زمین کا تکبر ختم ہو گیا. اب جب پہاڑ نے ایسا کیا، اب پہاڑ خوش ہونے لگا کہ مجھ جیسا کون، یعنی کہ مجھ سے بہتر کون. اس زمین کو جو غرور تھا میں نے اس کے غرور کو قطع کر دیا. مجھ سے بہتر کون، من ہوا غالب، مجھ سے افضل کون. اب جب اللہ نے پہاڑ کی بات سنی، اب وہ رب العالمین ہے، کچھ نہیں کر سکتا. اللہ نے پہاڑ کے غرور کو توڑنے کے لیے اللہ نے لوہے کو بنا دیا. اب جب لوہے نے پہاڑ کو کاٹنا شروع کر دیا، توڑنا شروع کر دیا تو پہاڑ کا غرور نیچے ہو گیا. اب پہاڑ کو معلوم ہو گیا کہ اس سے افضل اب کوئی اور چیز آ گئی. جب لوہے کو بنایا اب لوہا غرور کرنے لگا کہ مجھ سے بہتر کون ہے، مجھ سے افضل کون ہے. اب اللہ نے لوہے کے غرور کو توڑنے کے لیے اللہ نے آگ کو تخلیق کر دیا، اللہ نے آگ کو بنا دیا. اب جب آگ نے لوہے کو پگھلنے کا کام شروع کیا اب آگ غرور کرنے لگی کہ مجھ سے بہتر کون، من ہوا غالب، مجھ سے افضل کون. اب اللہ نے جب سنا کہ اب اس آگ کو غرور ہے تو اللہ نے پانی کو بنا دیا، اللہ نے پانی کے وجود کو خلق کر دیا. اب جب پانی نے بجھانا آگ کو شروع کیا اب پانی غرور یہ کرنے لگا کہ مجھ سے افضل کون، مجھ سے بہتر کون. اب اللہ نے پانی کے غرور کو توڑنے کے لیے انسان کو بنا دیا کہ تو بھی کسی کام کا نہیں ہے، انسان کا وجود تجھ سے ہے، انسان تجھ سے افضل ہے، انسان تجھ سے اشرف ہے. اس کائنات کی ہر شے کو امیر المؤمنین ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس پوری کائنات کو، جو کچھ اس کائنات میں، جو خشک و تر اس کائنات میں ہے، وہ اللہ نے پانی سے حیات عطا کی ہے. حیات تازہ ہے. انسان کو بنانے کا مقصد پانی ہے، کائنات کو بنانے کا مقصد پانی ہے. تو یعنی پانی یہاں ایک مرحلے سے نیچے آ گیا. انسان یعنی اشرف المخلوقات بلند درجے پہ ہے. جب انسان کو بنایا گیا تو پھر انسان کو جب اللہ نے عقل و شعور جیسی نعمتوں سے مالا مال کیا اب انسان تکبر کی اس بلندی پر پہنچ گیا. انسان نے کہا من ہوا غالب، مجھ سے بہتر کون. بھائی اشرف المخلوقات، تمام مخلوقات میں سے احسن مخلوق یعنی انسان. اب پانی کا لیول کم ہوا، اب انسان بڑھا. جب انسان نے یہ کہا کہ مجھ سے بہتر کون، مجھ سے افضل کون، اب اللہ نے موت کو تخلیق کر دیا. اللہ نے موت کے وجود کو بنا دیا کہ اے انسان تو ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا، اے انسان تجھے موت آ کر ایک دن ساتھ لے جائے گی تو بھی ہمیشہ باقی نہیں رہے گا. بھائی باقی رہنے والی ذات تو اللہ کی ہے، یعنی اللہ کہہ رہا ہے باقی رہنے والی ذات تو میری ہے. اب کیا ہوا کہ اب اللہ نے موت کو تخلیق کر دیا. اب موت کو غرور آنا شروع ہو گیا. بہت لطف محسوس کریں گے. اللہ نے جب موت کو تخلیق کیا اب موت ذرا کہو سلینگ الفاظ کے چڑھاپے میں چلنا شروع ہو گئی کہ جناب میں سب سے افضل ہوں، یعنی مجھ پر قصہ تمام ہے. جب اللہ نے یہ سنا اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہا کہ اے موت تجھ سے افضل ہے موت کا فرشتہ، تجھ سے افضل ہے موت کا فرشتہ. اب موت کے فرشتے کو بھی غرور آتا،
اس کے آنے سے پہلے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کہ تجھ سے غالب ہے علی کل غالب علی ابن ابی طالب، کہ علی کو موت نہیں آتی، بظاہر علی کو موت آتی ہے۔ علی کو جب مدد کے لیے پکارو تو علی نجف سے آتے ہیں، علی کو مدد کے لیے پکارو علی مدینہ سے آتے ہیں، علی کو جب مدد کے لیے پکارو علی کربلا سے آتے ہیں، یعنی کہ وجود ایک ہے۔ علی مولا کے روح وسیع سے وسیع کرو۔ نعرہ حیدری، حیدری، بر محمد والے محمد بلند تر صلوات، صلی اللہ محمد والے محمد۔ نگاہ شوق میں عالی مقام ہو جائے، موضوع جناب سید ہے، نگاہ شوق میں عالی مقام ہو جائے، شریک قلب رسول انعام ہو جائے۔ قمر خدا نے وہ رتبہ دیا ہے زہرا کو، قمر خدا نے وہ رتبہ دیا ہے زہرا کو، جسے وہ دودھ پلائے امام ہو جائے۔ ماشاءاللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، سلام کے بعد عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے نزدیک انسانوں میں سے، خواتین عورتوں میں سے کوئی محبوب ترین عورتیں ہیں، یعنی جو اللہ کو پسند ہو، جو مطیع ہو، اطاعت گزار ہو، جو عبادت گزار ہو، کیا کائنات میں، دنیا میں، بشر میں خواتین کے حوالے سے رسول اللہ مجھے بتلائیے کہ کوئی ایسی خواتین ہیں کہ جو اللہ کو محبوب ہوں، جو اللہ کو پسند و پیاری ہوں؟ سرکار نے مسکرا کر فرمایا ہاں، ایسی خواتین ہیں کہ جو اللہ کو بہت محبوب ہے، پسند ہے۔ اب میں نے کیا جملہ استعمال کیا؟ خواتین، میں نے نہیں کہا کہ خاتون، یعنی خاتون مطلب ایک، خواتین یعنی بہت ساری۔ اب یہ بہت ساری جمع کے جملے میں کون کون آتی ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں پہلے نمبر پر جو خاتون ہے قرآن کی نظر میں وہ جناب مریم سلام اللہ علیہ ہیں، کیونکہ جناب مریم سلام اللہ علیہ کے پروردگار کے اذن سے اللہ نے ان کے وجود میں ایک پاک بیٹے کو منتقل کیا۔ خدا کی قدرت ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ محتاج نہیں ہے کہ حضرت مریم کا نکاح پڑھواتا، پھر وہ زوجت کے حقوق میں آتی، پھر اس کے بعد اللہ ان کے شکم میں، ان کے رحم میں ایک بچے کو پیدا کرنا شروع کر دیتا، کیونکہ وہ قدرت رکھتا ہے اس چیز پر۔ تو ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، قرآن یہ کہتا ہے کہ جناب مریم کو اللہ نے بیٹے کی نعمت سے دیا، اور جب جناب مریم صلی اللہ علیہ کو بیٹے کی نعمت دے دی گئی تو قرآن میں اعتراضات موجود ہیں کہ جب آپ بیٹے کو لے کر، فرزند رسول کہہ رہے ہیں، جب بیٹے کو لے کر جب آپ اپنے قبیلے میں واپس آئیں تو لوگوں نے اعتراضات کرنا شروع کیے۔ اب اس اعتراضات کو قرآن نے نقل کیا اور قرآن نے گواہی دی، گواہی انہی کے بیٹے نے دی کہ جناب موسیٰ علیہ السلام بولے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں کتاب لے کر آیا ہوں، اور میں نے پروردگار کے حکم سے، میری ماں پاک و پاکیزہ ہے، خبردار میری ماں پر بہتان نہیں لگانا، یعنی کہ جھوٹے کلمات نہیں کہنا، یعنی کہ ان کے حوالے سے نامناسب کلمات نہ کہنا، کہ میری ماں پاک و پاکیزہ ہے، مجھے اللہ نے عطا کیا ہے۔ اب علماء کرام جب بحث کرتے ہیں تو اس حوالے سے وہ یہ بھی جملہ کہتے ہیں کہ جناب مریم کا نکاح اس لیے بھی نہ ہوا تھا کہ ان کا کوئی کفر نہیں تھا، یعنی اس دور میں وہ جتنی پاک و پاکیزہ تھی، وہ جتنی طاہرہ تھی، وہ جتنی مطہرہ تھی، وہ جتنی تقوی پرہیزگاری ان میں موجود تھی، یعنی کہ ان کی برابری کرنے والا اس وقت کوئی ایسا موتی تھا نہیں، کوئی ایسا پاک شخص تھا نہیں کہ جس کو اللہ منتخب کرتا، کیونکہ رسول کو آنا تھا، اور سرکار کی نسل میں کوئی غیر مسلم کیسے ہو سکتا ہے، کسی کا باپ کیسے ہو سکتا ہے؟
کہ خدا کا قانون ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، خدا کا قانون کبھی چینج نہیں ہوتا، تبدیل نہیں ہوتا، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ علماء کہتے ہیں کیونکہ کف نہیں تھا اس لیے شادی نہ ہو سکی۔ پہلے مختصر کرتے ہیں کہ رسول فرما رہے ہیں افضل اور اشرف لڑکی اللہ کے محبوب ترین خواتین میں سے پہلے نمبر پر جو خاتون ہے وہ جناب مریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور رسول نے آیت بھی نقل کی، ان اللہ واصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی النساء العالمین، کہ اے مریم ہم نے آپ کو پاک و پاکیزہ بنایا ہے، اے مریم ہم نے آپ کو تمام عالمین کی، عالمین یعنی کہ وہ اپنے دور کے عالمین کی عورتوں کی سردار مقرر ٹھہرائی۔ یہ سرکار نے آیت گنوائی، وہ شخص سوال کرنے آیا، رسول نے پہلی عورت گنوا دی، اللہ کے محبوب ترین ہے۔ دوسری کون سی عورت ہے؟ دوسری عورت ہے، سرکار نے فرمایا کہ فرعون کی زوجہ جناب آسیہ بنت مزاحم، کہ فرعون کی زوجیت میں رہتے ہوئے، کافر کی زوجیت میں رہتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو سلوات پڑھیں گے اس سے بہتر بلند تر سلوات پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ سلوات پڑھیں گے جلدی جلدی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ دوسری عورت فرعون کی زوجہ، وہ فرعون جو مکر کا گھر ہے، وہ فرعون جس کے گھر سے نجاستیں پروان چڑھتی ہیں، وہ فرعون جو بت کی پوجا تو جا پوجا وہ خود کو خدا کہتا ہے۔ اللہ کی نیک خاتون ان کی زوجیت میں رہتے ہوئے، ان کے عقد میں رہتے ہوئے کبھی شوہر کو بھی جھلک نہ پڑنے دی کہ آپ خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں، آپ اپنے دل میں اللہ کی محبت رکھتی ہیں، آپ ساری ساری رات محض عبادت میں کھڑی رہتی ہیں، لیکن شوہر کو یعنی کہ شوہر اور بیوی کا وہ رشتہ ہے کہ جو بہت ہی زیادہ قربت رکھتا ہے، یعنی کہ اس سے زیادہ قربت کا رشتہ کوئی ہو نہیں سکتا، یعنی کہ باپ بیٹی کا بھی رشتہ نہیں ہو سکتا، ماں اور بیٹے کا بھی رشتہ نہیں ہو سکتا۔ سب سے زیادہ روایت کے متعلق سب سے زیادہ جو قریب ترین رشتہ ہوتا ہے میاں اور بیوی کا ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی راز چھپا نہیں ہوتا، ساری زندگی دونوں کے سامنے ہوتی ہے، یعنی کہ انہوں نے اپنے دل کی یہ بات عمل سے کس طرح چھپائی ہوگی۔ اگر وہ عبادت کر رہی ہیں، ممکن ہوتا کہ شوہر آ کر دیکھ لے، لیکن کیسے عبادت کی ہے کہ ساری ساری رات عبادت بھی کرے لیکن شوہر کو بھنک بھی نہ پڑے، تو وہ کیسی عابدہ ٹھہریں گی، وہ کیسی ساجدہ ٹھہریں گی، ان کے عبادت کا بھی کیا کہنا ہوگا کہ شوہر جو قریب ترین رشتہ ہوتا ہے انہوں نے جھلک بھی نہ پڑنے دی کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے سرکار فرما رہے ہیں کہ دوسری جو بیوی، دوسری جو خاتون اللہ کے نزدیک محبوب مقام رکھتی ہیں وہ فرعون کی زوجہ، یہ اللہ کے محبوب ترین خاتون میں سے۔ فرمایا تیسری خاتون کون سی ہے؟ اب روایت کا جملہ کہتا ہے اب سرکار کے چہرے کا رنگ تبدیل ہونا شروع ہو گیا، گال سرخ ہونا شروع ہو گئے، آنکھیں نیچے جھکنا شروع ہو گئی، چہرے پہ تبسم تھا، ہونٹوں پہ تبسم تھا، اتنا مسکرا رہے تھے کہ سرکار کے دندان مبارک ظاہر ہو رہے تھے جس میں سے نور نکل رہا تھا۔ سرکار یہ کس کا نام زبان میں آنے والا ہے کہ جو آپ کے آثار تبدیل ہوتے دکھائی دے رہے ہیں؟ سرکار خطر برتبت مسکرا رہے تھے۔ وہ آنے والا شخص پوچھتا ہے کہ سرکار یہ حالت عجیب سی محسوس ہوتی ہے، یہ کون سی خاتون ہے کہ جو آپ کو اتنا محبوب ہے؟ سرکار فرماتے ہیں کہ وہ کوئی اور نہیں، وہ فاطمہ کی ماں ہے۔ فرمایا وہ کوئی اور نہیں، وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ فرمایا وہ میری زوجہ ہے۔ ہر میاں بیوی کی محبت عجیب ہوتی ہے۔ فرمایا خدیجہ مجھ سے جتنی محبت کرتی ہیں ہم ان سے اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ کیسے؟
فرمایا اللہ نے خدیجہ جیسی خاتون کو ہمارے لیے منتخب کیا. بھائی رشک کرنے کی بات ہے، بیوی کے لیے رشک کرنے کی بات ہے کہ جس کو اللہ نے محبوب قرار دیا ہو. ان کی شادی کس سے ہوئی؟ جناب خدیجہ السلام علیہ سے. یعنی کہ روایت کہتی ہے کہ بیوی جب تک حیات رہی، جب تک بیوی حیات رہی 21 سال یا 50 سال، سرکار نے ان کی موجودگی میں دوسرا نکاح نہیں کیا. دوسرا نکاح نہیں کیا. ان کے قصے کہانیاں لگتا ہے نا کہ جب میاں دور چلا جاتا ہے پھر خاتون روٹی وغیرہ لے کر سامان باندھ کر چلتی ہوئی میاں کے پاس جاتی ہے. یہ قصے کہانیاں لگتے ہیں، لیکن ایکچوئل میں روایت یہ کہتی ہے کہ رسول کی عادت یہ ہوتی تھی، اب بات سے بات نکلتی جا رہی ہے، رسول کی عادت یہ ہوتی تھی کہ رسول کو اشتیاق یہ ہوتا تھا، یعنی کہ ان کا دل یہ چاہتا تھا کہ تنہائی میں رہیں خدا کے. بیوی کی محبت خدا کی محبت پر غالب نہیں آنی چاہیے. اس لیے رسول تنہائی میں جا کر، یعنی غار حرا میں جا کر، جو غار جس میں آپ کی پہلی وحی نازل ہوئی، سورہ علق کی 5 ابتدائی آیتیں نازل ہوئی تھی، یہ پڑھی اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو لوگوں سے پیدا کیا. بہرحال تو رسول جاتے تھے غار حرا میں. اب اس وقت غار کی کیا تصویر ہے میں آپ کے سامنے پیش کروں. ابھی تو شاید لگا دے کہ کوئی سیڑھی وغیرہ یا کوئی سنگ مرمر اس ٹائپ کا آپ لوگ اگر گئے ہوں تو پروردگار سب کو بار بار جانا نصیب کرے. تو اس ٹائم چٹانیں ہوتی تھیں اور چٹانوں پر چڑھ کے اس بلندی پہ جانا ایک عورت کے لیے کوئی آسان بات نہیں. تو اس وقت چونکہ چٹان ہوتی تھی، روایت میں ہم نے یہ جملہ پڑھا کہ بیوی اپنے شوہر سے اس قدر محبت کرتی تھی کہ جانتی تھی کہ رسول تنہائی میں عبادت کرتے ہیں تو ان کی عبادت میں خلل نہ واقع ہو جائے. آپ گھر میں رہتی تھی اور چولہے پر کچھ چڑھا کر، کچھ بنا کر، بہت اہتمام کے ساتھ پانی کا مشکیزہ ساتھ لیے، کھانا ساتھ لیے اور چلتی جاتی تھی اور اس چٹان پر چڑھتی تھی. اب کھانا سامان کے ساتھ ایک تو چٹان پر چڑھنا، اترنا پھر آسان ہے، چٹان پر چڑھنا بہت مشکل ہے. اب جب انہوں نے چٹان کو پار کر کے جب سرکار کے پاس جاتے تھے تو سرکار جب دیکھتے تھے کہ زوجہ تشریف لائی ہیں، پھر سرکار عبادت کو کچھ لمحوں کے لیے چھوڑ کر زوجہ کے ساتھ بیٹھتے تھے، آپ باتیں کرتے تھے، آپ مذاق کرتے تھے، آپ قربت کے لمحات کو قریب کرتے تھے، آپ ان سے اپنائیت کا اظہار کرتے تھے اور آپ مل کر کھانا کھاتے تھے. یہ روایتیں جناب خدیجہ صلی اللہ علیہ کے حوالے کی وجہ سے ملتی ہیں. سرکار فرماتے ہیں کہ جناب خدیجہ چونکہ اللہ کو محبوب ہے اور میں اس کا محبوب ہوں، تو اللہ نے یہ چاہا کہ اپنے محبوب کو ایک ایسا محبوب دے دے کہ دونوں محبوب مل کر خدا کی رضائیت کا سامان کر سکے، خدا کی خوشنودی حاصل کر سکے. تو یہ مقام تھا. اب سرکار نے فرمایا، اب ایک اور بھی روایت ملتی ہے، اگر آپ دل پہ بات نہ لیں تو اس کو عرض کرتے ہیں کہ جب تک رسول حیات تھے تو جب بیوی خدیجہ صاحب نے حیات تھی تو انہوں نے دوسرا عقد نہیں کیا. بیوی کے جانے کے بعد رسول نے عقد کیا اور رسول کی شادی کا عرصہ تمام ازواج کے ساتھ صرف 1 سال کا تھا. 10 زوجہ تھی. جناب خدیجہ کو دیکھا جائے تو ان کے ساتھ رسول نے 21 سال گزارے. اب جب دوسری ازواج رہیں، وہ بھی جانے کے بعد عقد کیا، وہ بھی بیوی نے اصرار کیا تھا کہ ہمارے جانے کے بعد تنہا نہ رہیے گا کیونکہ مرد تنہا نہیں رہ سکتا. بہت سارے معاملات ہیں. بیوی کے کہنے پر شادی کی، ورنہ شادی بھی نہ کرتے. اب بات کہاں سے کہاں چلی جائے گی؟ جب بیوی حیات تھی تو ظاہر ہے اب اتنے محبت عقیدت دی ہوگی نا رسول کو. بیوی کے جانے کے بعد رسول کے 10 ازواج ہیں، بیوی کو ملا کے 11. اب 10 ازواج کے ساتھ ہر سے نکاح کیا، لیکن ہر کسی کے ساتھ 1 سال سے زیادہ مدت گزاری ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ کوئی بات ایسی ہے کہ دوسری زوجہ کے پاس جانا پڑتا ہوگا یا ان کو ناپسند ہوگا یا کیا یہاں تک کہ سورہ تحریم کی، میں آپ کو ایک ہومورک دے دوں چھوٹا سا. سورہ تحریم کی ابتدائی 4 آیت کو آپ پڑھیے گا. جو اللہ نے رسول کی ازواج سے جس انداز سے بات کی ہے تو اس انداز سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول کی دیگر ازواج میں حسد، کینہ، بغض پایا، بھرپور مقدار میں پایا جاتا ہے. اب یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے.
اب میں بیان کرنے کو تو اس میں بہت سارے ایسے زاویے ہیں کہ جس کو پیش کیا جانا چاہیے مگر وقت گنجائش نہیں دیتا۔ سورہ تحریم کی ابتدائی 4 آیت پڑھیے گا، یہ میں نے فاطمہ کے ذمہ ڈیوٹی لگائی ہے، یہ آپ کو گروپ پہ یاد کروائی ہے۔ سورہ تحریم کی 5 آیت، یعنی کہ اس میں سے آیت نمبر 3 کو ہٹا دیجیے گا، 1 2 4 اور 5 اس کا مطالعہ کیجیے گا، آپ کو پتہ چلے گا یہ میں نے بات کیوں کہی تھی۔ رسول اپنی زندگی میں بیوی کے جانے کے بعد اکثر ازواج کے گھر جاتے تھے، بات کرتے تھے، کھاتے تھے یا اٹھتے بیٹھتے تھے، جو نارمل کا معاملہ ہوگا کیونکہ تبلیغ کے عنوان سے جایا کرتے تھے زیادہ تر۔ تو یہ بھی ملتا ہے کہ رسول کی ازواج جھگڑا کرتے تھے رسول کے ساتھ کہ آپ کی زوجہ خدیجہ اس دنیا سے جا چکی ہے، آپ اس پر گریہ کرتے ہیں کہ جو بوڑھی تھی، جو ضعیف تھی، یعنی کہ ہمارا اگر سن چلو کم ہوگا یا مطلب خوبصورتی کا کسی بھی حوالے سے آپ ہر بات میں خدیجہ کا نام لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں خدیجہ ایسے چل کر آتی تھی، پانی ایسے دیتی تھی، بات ایسے کرتی تھی، چلتی ایسے تھی، تو یہ کیوں کہتے ہیں؟ آپ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، وہ تو چلی گئی، وہ اس دنیا سے جا چکی ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ معاملہ کیجیے، آپ ان کو بھول جائیے۔ تو سرکار اس وقت کہتے تھے۔ اب یہی روایت ملتی ہے کہ جب بی بی سیدہ رسول کی دوسری ازواج کے گھر کسی کام کے حوالے سے گئی تو خاتون بیٹھ کر نامناسب باتیں کر رہی تھی، عنوان کیا تھا؟ جناب خدیجہ، یا کہوں جناب خدیجہ کی برائی۔ اب انہوں نے ایسے 4-5 باتیں کی کہ بی بی اس گھر میں موجود تھی، بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا گھر میں موجود تھی اور انہوں نے سنا کہ ان کی والدہ کے حوالے سے نامناسب کلمات کہے ہیں۔ آپ آنکھوں میں آنسو لیے اور جو کام کرنے گئی تھی وہ کام بھی نہ کر سکا، کپکپاتے ہوئے چہرے کے ساتھ، روتے ہوئے چہرے کے ساتھ، سرخ آنکھوں کے ساتھ آپ واپس اپنے گھر تشریف لے آئے۔ سرکار جب بھی تبلیغ کے لیے جاتے تھے، جب گھر آتے تھے تو سب سے پہلے بی بی سیدہ کے دہلیز پر آ کر سلام کرتے تھے اور گھر کے اندر تشریف لاتے تھے، بی بی ان کو طعام پیش کرتی تھی، کھانا پیش کرتی تھی۔ اب ایک دن یہ ہوا کہ چونکہ سفر سے تھکے ہوئے آئے، گھر آ کر رہے، بیٹی آئی، سلام کیا، سر پر ہاتھ رکھا، بی بی کا دستور یہ ہوتا تھا بابا کو کھانا پیش کرنے کے بعد بیٹھ کر باتیں کرتی تھی، بابا سفر میں کیا گزری، کہاں مسافت طے کر کے گئے، کس علاقے میں گئے، تبلیغ کی بات کہاں تک پہنچی، لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ تو یہ پہلا لمحہ اور لحظہ تھا کہ بی بی نے صرف طعام پیش کیا اور بنا کچھ کہے اپنے حجرے کی طرف جانا شروع کیا۔ سرکار نے جب یہ حالت دیکھی فرمایا کہ ہمارے لختے جگر کوئی معاملہ ہوا ہے، آج آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھائیں گے۔ تو بی بی نے کچھ جواب نہ دیا چونکہ نگاہیں نیچے تھی اور آنکھیں سرخ تھی، اگر آنکھیں اٹھا کر بات کریں گی تو معلوم پڑ جائے گا کہ آج بیٹی سارا دن روتی رہی ہے، تو بی بی بتلانا نہیں چاہتی تھی۔ تو بی بی نے فرمایا کہ بابا نہیں، آپ کھائیں۔ اب بی بی جانا شروع ہوئی تو رسول نے دسترخوان سے اٹھ کر، چونکہ اگر بیٹھ جاتے کھانا شروع تو اٹھنا صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے، گناہ ہوگا، تو پورا کھا کر پھر کھا کر اگر کوئی کام ہو کسی کو کہہ دیا کرے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو رسول اٹھے، فرمایا کہ سیدہ ہماری طرف دیکھیے۔ اب جب بی بی نے دیکھا تو دیکھا آنکھیں سرخ تھیں، یعنی کہ سوجن تھی، آنکھیں سوائلنگ ہو رہی تھی، تو فرمایا سیدہ کسی نے کچھ کہا ہے آپ سے؟ فرمایا بابا جان ہم آپ کی فلاں زوجہ کے گھر گئے تھے اور چند خاتون مل کر میری ماں کے بارے میں انہوں نے یہ کہا۔ تو رسول چونکہ رحمت للعالمین ہے تو فرمایا کہ ٹھیک ہے سیدہ ہمارے ساتھ چلیے۔ کہتے اسی وقت کھانے کو چھوڑ کر رسول نے بیٹی کا ہاتھ تھاما اور اس وقت ازواج کے گھر گئے اور فرمایا کہ تم نے میری زوجہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ تم اس کی بات کرتی ہے، تم خدیجہ پر بات کرو گی؟ تم لوگ تو اس وقت کافر تھے کہ جب خدیجہ نے مجھ سے شادی کی، جب اس کا پیغام آیا تم لوگ انکاری تھے، جب تم لوگوں نے خدیجہ سے بائیکاٹ کر لیا تھا، خدیجہ کے مال کے ذریعے میرا اسلام آج اسلام کا پرچم تمام عالمین میں بلند ہے۔ فرمایا یہ سب خدیجہ کی بدولت ہے، تم سب انکاری تھے، تم سب لالچی تھے، تم سب بت پرست تھے، میں تم لوگوں کے بارے میں کیا امید کروں؟ تم نے خدیجہ کے بارے میں کیسے کہا؟ اب بی بی کے سامنے جب ہوا تو بی بی کو چپ کروایا اور گھر لے فرمایا تم لوگ اس وقت انکاری تھے جب خدیجہ نے میری تصدیق کی، اس نے اپنے مال کے ذریعے میرے اسلام کو آگے پہنچانے میں مدد کی، میری ہمسفر دی، میری ہمدم دی، کل کائنات کو میں نے اس کے ساتھ گزارا۔
ہم نے عبادتیں ساتھ کی، ہم نے وقت کو ساتھ دیا۔ تو بہرحال قصہ مختصر کہ تیسری خاتون، بات کہاں ہو رہی تھی، سوال آیا، سرکار بیان کر رہے ہیں تیسری خاتون جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا ہے۔ رسول نے بیان کر دیا کہ اللہ کو محبوب ہے اور اللہ کی پسندیدہ خواتین میں ان کا نام شامل ہے۔ اب جب آخری خاتون کا ذکر آیا، اب کیا پہلے تاثرات بدلے ہوئے تھے نا، اب سرکار نے ممبر کو چھوڑ دیا، اب سرکار بلند ہو گئے۔ یہ کس کا نام آنے والا ہے جو سرکار ممبر کو چھوڑ کر بلند ہو رہے ہیں، احترام کر رہے ہیں۔ ایک اور چیز آپ کو بیان کر دوں کہ مسجد نبوی میں ایک دروازہ، ایک دہلیز سیدہ کھلتا تھا، بی بی مسجد سے اندر آتی تھی۔ اب جب پوچھا نا کہ آخری خاتون کون سی ہے، اب سرکار نے ممبر کو چھوڑا، اب سرکار بی بی کے دروازے کی طرف رخ کیا، اب سرکار نے فرمایا وہ جو چوتھی خاتون اللہ کے یہاں نزدیک اور محبوب ہے، فرمایا وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ بات کرتی ہوں کہ اہل بیت کے نزدیک عنوان بہت وسیع ہے، لیکن بہت ساری چیزیں آپ کی خدمت پیش کرنی ہیں۔ تو رسول کی جو انسیت ہے اپنی بیٹی کے ساتھ وہ اس قدر ہے کہ رسول سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر جب سفر میں جاتے تو واپس آتے تو بیٹی کا چہرہ دیکھتے تھے۔ ہم نے یہ روایت پڑھی کہ رسول کو بی بی کے در سے بڑی محبت، لیکن بیٹی کی محبت تو مقام ہی کچھ اور ہے۔ در سیدہ کی عظمت اور فضیلت رسول کو محبوب ہے۔ روایت کہتی ہے رسول نے 1 مہینے، 6 مہینے، 8 مہینے یا 6 سال نیچے محمد بلند تر صلوات۔ جب آپ تیزی سے گزر رہا ہے تو بس آپ میرے ساتھ چلے تاکہ بہت سارے فضائل آپ کی نظر کریں تاکہ زیادہ چاہا سلوات سے محمد دہلیزی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی عظمت پر بات ہو رہی تھی۔ رسول نے سلام کرنے کی تو روایت وہ تو جناب وہ تو عجیب ہی ہے، عجیب سے بھی عجیب تر روایت ہم نے پڑھا کہ رسول آگے تھے، یہ سلسلہ جاری رہا 1 سال، 6 سال یا 8 سال، یہی روایت ملتی ہے، یا 1 مہینے، 9 مہینے یا 8 مہینے کے حوالے سے۔ جو سن سکتا ہے وہ سنے، مجھے کیا بات دے سکتا پڑے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بر محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ اذان کے دن ذرا ہلچل ہو گئی تو آپ کو بابا بند کرتے ہیں۔ اذان میں ہوتا ہے نا علی ولی اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ، میں علی کو خدا بھی نہیں مانتا اور خدا سے جدا بھی نہیں مانتا، بے شک میں علی کو خدا بھی نہیں مانتا اور خدا سے جدا بھی نہیں مانتا، مانتا ہوں علی کو میں عین خدا، کوئی خدا نہیں، عین خدا یعنی اللہ کی آنکھ، مانتا ہوں علی کو میں عین خدا مگر اس سے جدا بھی نہیں مانتا۔ بے شک کیا نصیری کی دیوانگی،
کہ خدا کا کہا بھی نہیں مانتا. بھائی اللہ کہتا ہے نصیری کو علی کو خدا نہ کہو. کیا نصیری کی دیوانگی کہ خدا کا کہا بھی نہیں مانتا. بھائی روک رکھی ہے علی نے میری زبان ورنہ دل تو میرا بھی نہیں مانتا. نعرہ حیدری حیدری بر محمد والے محمد بلند تر صلوات. کوشش کریں گے کہ دہلیز سے آگے بھی جا سکیں. میں کوشش کریں کہ تیزی سے آگے جا سکیں. رسول آ کر سلام کرتے تھے. یہ سلسلہ چلا البتہ کرتے تھے 9 سال تک. یہ سلسلہ چلا تیزی سے 9 سال تک. کیا سلسلہ چلا؟ رسول آتے تھے نماز فجر کے بعد یا ظہر کے بعد یا مغرب کے بعد. زیادہ روایت ملتی ہے کہ ظہر کے بعد. سرکار ظہر کی فجر کی نماز کے بعد جناب سیدہ صلی اللہ کی دہلیز پر آتے تھے اصحاب کے ساتھ. یہ بیٹی کے گھر آ رہے ہیں تنہا ہے، سمجھ آ رہا ہے. یہ اصحاب کو جمع کر کے آنے کا کیا مقصد ہے؟ رسول سیدہ سلام اللہ علیہ کی دروازے کی دہلیز کی تعظیم سے کھلا رہے ہیں کہ جناب جان لیجئے کہ یہ دہلیز بڑی پاک ہے. جان لیجئے یہ دہلیز عظمتوں والی ہے. جان لیجئے اس دہلیز پر ستارے اترتے ہیں. کہ جان لیجئے اس دہلیز پر جبرائیل آ کے کبھی چٹکی چلاتے ہیں، کبھی حسنین کو جھولا جھلاتے ہیں، کبھی بیوی کے ساتھ کام میں مشغول رہتے ہیں، کبھی بیوی کو عبادتوں میں آپ مدد کرتے ہیں. رسول کی ایک حدیث یہ بھی ہے کہ جب بھی تمہارے پاس اللہ کا کوئی محترم مہینہ آئے یا جمعے کا دن آئے یا لیلۃ القدر آئے یا نیمہ شعبانیہ کی رات آئے، تو جیسے آئمہ کی ولادت کے ایام آئے، یعنی کہ یہ اللہ نے تمہیں بہترین موقع یہ دیا ہے کہ تم اللہ کے قریب ہو جاؤ. یعنی اللہ کی عظمت اور کبریائی کو پہچانو، تم اس کے پاس تو جاؤ. فرمایا جب یہ رات تم کو میسر ہو جائے تو لمبے لمبے سجدے کر کے میری مدد کیا کرو. یہ ہمارے لمبے سجدے کرنے پر رسول کی کیسے مدد ہوگی؟ فرمایا جب تم میری مدد کرو گے نا، میں نے جو دین پہنچایا تم اس میں میرے مددگار بن گئے. لمبے سجدے کرنے سے میری کمر مضبوط ہو جاتی ہے. یعنی میری رسول جو پیغام دے رہے ہیں، رسول اپنی زندگی میں جو کر کے گئے ہیں اس میں ہم شامل ہوتے. سرکار جیسی ہستی ان کا ایک ایک فعل خدا کی حمد و ثنا سے خالی ہے. ان کا ایک ایک لفظ وہ وہی کہتے ہیں کہ جو وہی کہتی ہے، سوائے وہی کے کچھ کہتے ہی نہیں. تو کیا ہی اللہ نے ہم پر احسان کر دیا. رمضان بھی اب قریب آنے والا ہے. سوچا کہ رمضان کا بھی بات کریں. رمضان اب قریب آنے والا ہے. مختصراً کہ استغفار کی ابتدا ابھی سے ہو جانی چاہیے کہ رمضان سے پہلے جن گناہوں میں ہم مبتلا ہیں بدل کیا کریں، ہمیں اس گناہوں کی عادت چھوٹ جائے. اب چونکہ رمضان آنے والا ہے، چند چیزیں کہ باوضو رہا کرے انشاءاللہ. اور جب بھی نہانے کے لیے جائیں ہمیشہ یہ یاد رکھیے گا غسل جمعہ تو واجب ہے ہی، اس کو تو چھوڑنے کا کوئی امکان ہے ہی نہیں. غسل جمعے کے دن کا بھی اگر نہ کریں تو آج کے دن بھی کیا جا سکتا ہے. اگر جن کو کرنا ہو تو وہ ضرور کر سکتے ہیں. دوسری چیز استغفار، غسل جمعہ، یہ رمضان میں بھی یاد رکھیے گا. یہ دونوں چیزیں آپ نے کرنی ہے. جب آپ سونے کے لیے جائیں تو آپ نے آیت الکرسی پڑھنا ہے اور سرکار کا ہدیہ کرنا ہے. آیت الکرسی کے بے شمار فضائل ہیں. خبر کیا تھا کہ کون کون سے پڑھیں. ایک فضائل اس کا بس سن لیجیے کہ جب نماز کے بعد کسی بھی نماز کے بعد کوئی 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ کے محبوب کہہ رہے ہیں کہ جب وہ مرتا ہے اس کا ایک پیر جنت میں ہوتا ہے اور ایک پیر قبر میں ہوتا ہے. یہ آیت الکرسی پڑھنے کا مقصد ہے. رمضان میں آیت الکرسی یاد رکھیں، غسل یاد رکھیں، استغفار روز پڑھیں. اور ایک چیز جو میں خود شروع کرنے والی ہوں رمضان کے مہینے میں، 2 رکعت نماز ہے امام زمانہ کے حوالے سے. تو اس کے پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے حاجتوں کے لیے. کوئی بھی حاجت ہو، اولاد کی حاجت ہو، مال کی حاجت ہو، رزق کی حاجت ہو، امتحان میں کامیابی کی حاجت ہو، کوئی بھی حاجت ہو، تو یہ عمل آپ نے اپنے ساتھ جاری رکھنا ہے. کوشش کیجیے گا کہ 40 دن نہ ہو تو کم از کم 30 دن تو اللہ نے ہمیں دیے ہی.
اب بہتر یہ ہے کہ ٹی وی پروگرامس دیکھنے سے اچھا ہے کہ جب محرے عبادت پہ کھڑے ہیں تو کیوں نہ تھوڑا سا اللہ سے قرب حاصل کریں. ساری زندگی یا کہوں کہ 11 مہینے ہم نے اپنی چلائی ہے، کیوں نہ ایک مہینے اس رب کے کہے پر چلا جائے. صرف ایک مہینے کے بعد 2 رکعت نماز ہے، نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز امام زمانہ، کتابوں میں بھی موجود ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ جملہ آپ نے پڑھنا ہے 100 مرتبہ. اس جملے کو 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس کو مکمل کرنا ہے 7 مرتبہ قل هو اللہ احد پر. دونوں رکعتوں میں، پہلی رکعت میں بھی سیم، دوسری رکعت میں بھی سیم. پھر دعا کریں، نماز مکمل ہو جائے گی، مولا کو سلام کریں اور مولا کے ظہور میں تعجیل کے لیے دعا کریں اور جو اپنی حاجت ہے وہ بیان کریں. استغفار کے لیے، گناہوں کی بخشش کے لیے بہترین عمل ہے. مطلب اگر رمضان آ گیا اور ہم نے کچھ کیا ہی نہیں، ہم نے اس نماز کا فائدہ نہیں اٹھایا، تو بھائی یہ رمضان ہمیں کچھ فائدہ نہیں دیا. کبھی کبھی ہمارے روزے بھی ایسے ہوتے ہیں، اس میں بھی ہو جاتا ہے، جھوٹ بول دیتے ہیں یا کہہ دیتے ہیں اس کی برائی ہوگی، اس کی برائی گئی. مطلب رمضان میں بھی ہم سے تقویٰ اور پرہیزگاری نہیں آتی. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. یہ جو نماز امام زمانہ ہے، غسل امام زمانہ ہے، کوشش کیا کریں غسل جمعے کے ساتھ ساتھ غسل امام زمانہ کو بھی عادت. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو میں کرتی ہوں تو میں کہہ رہی ہوں. بھائی اگر میں نہ کرتی ہوتی تو میرا حق نہیں بنتا کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ سے پہلے خود پر کام کرتے ہیں پھر دوسروں کو کرتے ہیں. صرف میں کہہ رہی ہوں رمضان تک کریں، خدا نے چاہا تو یہ چیز آپ کی عادت میں شامل ہو جائے گی. جب اللہ آپ کی عادت میں خون اور رگوں میں شامل کر دے گا تو پھر وہ چیز عادت بن جاتی ہے اور آخرت میں کامیابی کا سبب بنے گی. انشاءاللہ رسول نے کئی مرتبہ تحریر کا مقام و مرتبہ بتلایا. اس قدر بتلایا کہ بے شمار رائے تھے، پورے نہیں پڑھ سکتے. دوسری چیز کہ اللہ نے اپنے محبوب سے قرآن میں کہا. اب دہلیز کے فضائل سن لیجیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے قرآن میں کہا کہ اے میرے پیارے نبی، کیا آپ کے پاس حضرت ابراہیم کے عزت دار مہمانوں کی خبر آئی ہے؟ کیا آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر جو ایک دعوت ہوئی تھی، جب ان کے گھر عزت دار مہمان آئے تھے، اے نبی کیا آپ تک ان کی خبر پہنچی ہے؟ یہ سرکار کی طرف اشارہ ہے. یہ جو پورے دعوت کا معاملہ ہے نا، میں یہ پڑھنا چاہتی ہوں اور کون سے سنیں. اللہ نے کہا کہ نبی آپ نے سنا ابراہیم کے پاس کچھ عزت دار مہمان آئے تھے. اب یہ معاملہ کیسے ہوا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی روایت کہہ لیجیے، ان کی زندگی میں ایک چیز ان کی عادت تھی کہ آپ نبی ابراہیم علیہ السلام کسی کے بنا کھانا نہیں کھاتے تھے. یعنی کہ کسی مہمان کے بنا کھانا نہیں کھاتے تھے. یہ آپ کی سیرت میں شامل تھے. یہاں تک کہ روایت میں لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر نکل جاتے تھے. کھانا جب ان کی زوجہ لاتی تھی، کیونکہ تنہا کھانا نہیں کھاتے تھے، باہر نکل جاتے تھے، ڈھونڈتے تھے گلیوں میں کوچوں میں، کیا کوئی ہے جو میرے ساتھ کھانا کھائے، کیا کوئی ہے کہ جو مجھے اس کا ثواب کم از کم حاصل کرنے دے. بھوکھوں کو کھانا کھلانے کا بے حد ثواب ہے. تو ان کی سیرت میں شامل ہے کہ باہر نکل جاتے تھے، گوشوں میں گلیوں میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر لاتے تھے کہ میرے ساتھ کھانا کھایا جائے. تو روایت یہ ہوئی کہ ایک مرتبہ انہوں نے جب دعوت دی، اب ان کے گھر جو مہمان آ رہے تھے، اب ان کو یہ خبر نہ ہو سکی کہ گھر کا جو راشن ہے وہ ختم ہو چکا ہے، گھر کا جو سامان تھا، دال روٹی وہ ختم ہو چکی ہے، آٹا ختم ہو چکا ہے. تو اب انہوں نے دعوت دے رکھی تھی، کیونکہ ان کی سیرت تھی کہ وہ کسی کے بنا کھانا نہیں کھاتے تھے. کوئی آتا تھا تب ہی کھاتے تھے. اب جب انہوں نے دعوت دی، اب جب گھر آئے تو فرمایا اپنی زوجہ سے، جناب حاجرہ سے، جناب سارہ سے کہ ہم نے دعوت دے رکھی ہے، ہمارے مہمان آ رہے ہیں، تو آپ کچھ بنا دے. اب اس پر ازواج نے کہا کہ اے نبی خدا، اے خلیل خدا، ہمارے پاس ہمارے گھر میں کوئی کھانے کے لیے نہ آٹا ہے نہ چاول، کچھ بھی نہیں ہے. اب فرمایا کہ میں نے تو دعوت دے رکھی ہے، مہمان آتے ہوں گے. اب نبی تھے،
پریشان ہوئے. فرمایا کہ اچھا مجھے خالی بوریاں دو. آپ نے خالی بوریوں کو اٹھایا اور اپنی سواری کے جانور کو لادا. فرمایا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں بازار سے ہمیں کچھ مل جائے, تو دیکھا بازار بند تھا. اب لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کہ کسی نے اگر اسٹور کر رکھا ہو تو مجھے اس میں سے تھوڑا سا, میرے گھر مہمان آ رہے ہیں تو کسی نے کچھ اسٹور نہیں کیا تھا. پھر اب تھک ہار کر بہت ڈھونڈا, بہت پوچھا, گلیوں میں گئے, بازاروں میں گئے, کچھ نہ ملا کیونکہ نبی تھے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنی کتاب میں, اے نبی ہم نے اپنی کتاب میں ابراہیم کا ذکر کیا ہے کہ وہ ہمارے سچے نبی ہیں. اے نبی ہم نے اپنی کتاب میں نبی ابراہیم کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ ہمارے سچے نبی ہیں. دوسری آیت کو ترجمہ کے ساتھ پیش کیا. اور اس کے ساتھ جب وہ جاتے تھے انہیں کچھ نہ ملا, نبی خدا تھے, اللہ نے کتاب میں کہا ہے کہ سچے نبی ہیں. دعوت پر لوگ آ رہے ہیں, بوری خالی ہے, تو آپ ایک صحرا میں پہنچے. آپ نے دونوں بوریوں میں مٹی کو بھرنا شروع کر دیا. اس قدر بھرا, اس قدر بھرا, اس قدر بھرا, اور بوریوں کا منہ بند کر کے اپنی سواری پر لاد کر آپ اپنے گھر کی طرف گیا. قرآن نے کیا کہا؟ ہمارے سچے نبی. بوری میں کیا ہے؟ مٹی. جیسے ہی گھر پہنچے ہیں, ابھی کسی سے کوئی بات نہیں ہوئی, فوراً ازواج کے سامنے بوریوں کو رکھا. اب جب زوجہ نے پوچھا کہ آپ کو کیا ملا ہے, فرمایا اس میں آٹا ہے. ڈال کے آئے تھے مٹی, کہہ رہے تھے کہ اس میں آٹا ہے, کیونکہ انہوں نے کہا کہ اس میں آٹا ہے. اب ازواج کو اپنے کام میں مشغول کر دیا. فرمایا ہے میں مسجد سے ہو کر آتا ہوں. اب جب مسجد پہنچے, 2 رکعت نماز پڑھی, حاجت کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے. اب پھر جب گھر آئے تو دیکھا ازواج روٹیاں بن رہی تھی. اب دیکھا کہ بھینی بھینی روٹیوں کی خوشبو اٹھ رہی تھی. فوراً سے پوچھا کہ اے نیک بخت خاتون, یہ روٹیاں کہاں سے آئی, یہ آٹا کہاں سے آئے؟ تو ازواج کہتی ہیں آپ ہی تو دے کر گئے تھے, آپ ہی تو رکھ کر گئے ہیں. فرمایا کہ اچھا کیا معاملہ ہوا؟ اب فوراً نگاہوں کو اٹھایا آسمان کی طرف. فرمایا رب العالمین تو نے میری جو لاج رکھی ہے اس پر تیرا کیسے شکر ادا کروں. آواز پروردگار کہ اے خلیل خدا, ہم نے اپنی کتاب میں آپ کو صدیق جو کہہ دیا تھا, ہم نے اپنی کتاب میں آپ کو سچا جو کہہ دیا تھا, ارے ہمیں منظور نہ تھا کہ آپ کی ازواج جب بوری کو کھولتی تو اس میں آٹا نہ ہوتا, مٹی ہوتا. تو یعنی ہماری کتاب پر تہمت لگ سکتی تھی کہ اللہ کی کتاب میں نامناسب بات لکھی ہے, یا اللہ کی کتاب میں ایک آیت میں چلو ایک غلط ثابت ہو گئی. فرمایا کیونکہ ہم نے آپ کو سچا نبی جو کہہ دیا تھا, اب ہم نے آپ کے کہنے پر کہ یہ آٹا ہے, ہم نے اس کو آٹے میں تبدیل کر دیا. کیونکہ ان کا جو ادب تھا, جو عادت تھی, وہ بڑی نیک تھی کہ لوگوں کو کھلاتے تھے, ساحل کو بلاتے. تو اللہ نے لاج رکھی. اسی طریقے سے دعوت کے لیے کچھ لوگ آئے. اب کہتے ہیں کہ دعوت, اب ان کی سیرت ہے, انہوں نے ایک ان کے پاس کچھ جو بھی تھا, انہوں نے گوشت کو بھون کر عزت دار مہمانوں کے سامنے سجا دیا. اب جب عزت دار مہمان آئے تو ان کو بٹھایا, ان کو کہا کہ آپ بیٹھے, آپ کے لیے تازہ کھانا بنوا دو. بچڑا ذبح کر کے گوشت بنوا کر آپ نے سامنے رکھا. اب وہ عزت دار مہمان یہ کہتے ہیں, دوسری آیت یاد ہے نا, عزت دار مہمان کہتے ہیں کہ ہم یہ کھانا نہیں کھا سکتے. ان کے گھر اس سے پہلے کبھی ایسا معاملہ ہوا ہی نہیں, کیونکہ لوگ آتے تھے کھانا کھانے کے لیے آتے تھے. اب جب عزت دار مہمان آئے تو انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم ہم یہ کھانا نہیں کھائیں گے. اب جناب ابراہیم پریشان ہوئے کہ تازہ کھانا بنوایا ہے, یہ سارا آپ کے لیے تھا, آپ کیوں کیا یہ آپ کی شایان شان نہیں ہے؟ کیا یہ گوشت آپ کی شایان شان نہیں ہے؟ آپ کچھ اور چیز کی توقع رکھتے تھے مجھ سے؟ فرمایا نہیں ابراہیم ایسی بات نہیں ہے. فرمایا تو کیوں نہیں کھاتے؟ جملہ سنیں گے. فرمایا کہ ہم یہ کھانا نہیں کھا سکتے. وجہ پوچھی نبی خدا نے. فرمایا ہم فرشتے ہیں, ہمیں بھوک نہیں لگتی. ہم اللہ کے فرشتے آپ کے گھر دعوت پر آئے ہیں, لیکن ہم کیا کریں, ہمیں بھوک نہیں لگتی, ہم کھانا کھا نہیں سکتے, ہم عزت دار مہمان بھی نہ کھائے جانا چاہتے ہیں, ہمیں بھوک, فرشتوں کو بھوک نہیں لگتی. اب جناب سیدہ کی دہلیز کا مقام کیا ہے
یہ روایت کہتی ہے کہ حسنین کریمین بیمار ہوئے، بیوی نے منت کے روزے رکھے۔ اب بیوی جب منت کے روزے رکھتی تھی 3 دن روزہ رکھا، پنجتن نے روزہ رکھا، سرکار نے روزہ، امام علی نے، بی بی سیدہ حسنین نے روزہ رکھا کہ مولا حسن اور مولا حسین بیمار تھے تو وہ ٹھیک ہو جائے۔ اب جب انہوں نے روزہ رکھا تو روایت کہتی ہے کہ دستک ہوتی تھی اور کوئی دستک دیتا تھا۔ قرآن کی آیت کہتی ہے فَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ جب افطار کا وقت آتا تھا دستک ہوتی تھی، آواز آتی تھی کہ میں مسکین ہوں مجھے کھانا چاہیے، میں اسیر ہوں مجھے کھانا چاہیے، میں یتیم ہوں مجھے کھانا چاہیے۔ اب اس کو کیسے اب بیان کیا جائے؟ ایک بہت بڑی شعرا گزرے ہیں، شاہ ولی اللہ دہلوی صاحب، بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے کہا، اہل سنت کے محدث ہیں، بہت بڑا نام ہے۔ اب انہوں نے یہ کہا، اپنی کتاب میں لکھا کہ ہم قسم کھا کر یہ کہتے ہیں کہ جس مدینے میں نبی رہتے ہوں، حسن رہتے ہوں، سیدہ رہتے ہو، علی رہتے ہو، سب کے سب سخی ہیں، حسین سب کے سب سخی ہیں، ان کے زندگی میں رہتے ہوئے ایسے کیسے ہو سکتا تھا کہ کوئی یتیم ہو، کوئی بھوکا ہو، کوئی پیاسا ہو، کوئی تشنہ لب ہو، کوئی غریب ہو، کوئی فقیر ہو، کوئی مسکین ہو، ان ہستیوں کے رہتے ہوئے کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کی حاجت باقی رہ جائے؟ تو یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ جو 3 دن بیوی کے گھر سے روٹی آ گئی ہے، یہ کوئی فرشتہ لینے آیا ہے، یہ کوئی فرشتہ لینے آیا ہے۔ سوال آپ کی جانب، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ ابھی عزت دار مہمان حضرت ابراہیم کے گھر سے پکا پکایا کھانا ٹھکرا کے کہتے تھے کہ ہم فرشتے ہیں، ہمیں بھوک نہیں لگتی، تو یہ روایت اب کہاں گئی؟ یہ جو 3 دن حسنین کریمین کے منت کے روزے رکھتے ہوئے یہ جو تم روٹیاں لے لے کے جاتے رہے ہو، وہ روٹیاں بیوی کی تھی، اب بھوک لگ گئی کیا؟ اب کیا ہوا؟ یہ جو 3 دن روٹیاں لے کے گئے ہو، اب کہتے ہیں ملائکہ کہ ہم روٹیاں لینے آئے، کیونکہ ہم نہ آئے تھے، حضرت میکائیل آئے تھے۔ بھائی حضرت میکائیل رزق تقسیم کرتے ہیں لوگوں کے پاس جا کر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر ہم نے کھانا ٹھکرا دیا، ہمیں بھوک نہیں لگتی۔ بات ابھی بھی وہی ہے، بھائی ہاجرہ کی پکی ہوئی روٹیاں اور ہیں، تو فاطمہ کی ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیاں اور ہیں۔ بھائی ہم نہیں کھاتے، ہم تبرکن لے کے عرش پر جاتے ہیں اور ہم عرش پر تبرکن رکھ دیتے ہیں۔ یا اس مثال کو لیا جائے، حضرت میکائیل آئے ہیں روٹی لینے کے لیے، بھائی 18,000 عالمین میں اللہ نے ان کی نوکری یہ رکھی ہے کہ وہ لوگوں کے پاس جا جا کر رزق پہنچا کر، بھائی بی بی سیدہ سے مانگنا بدعت نہیں ہے، بھائی اللہ بھیجتا ہے جناب میکائیل کو، سیدہ سے روٹی مانگتے ہیں اور جا کر لوگوں میں دے آتے ہیں۔ یہ جو گھر میں چولہا جل رہا ہے یہ حسین کی ماں کا صدقہ ہے۔ ماشاءاللہ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ علی جو کھاتے تھے زہرا کے ہاتھ کی روٹی، بھائی درے خیبر اکھاڑ دیا تھا میرے مولا نے۔ غنیمت جانیے کہ 2 انگلیوں پہ باب خیبر ہے، غنیمت جانیے کہ 2 انگلیوں پہ باب خیبر ہے، اگر 5-6 انگلیاں استعمال ہوتی نا تو یہ عرش و فرش اٹھ جاتے۔ بھائی علی جو کھاتے تھے زہرا کے ہاتھ کی روٹی، تبھی تو قوت پروردگار ہاتھ میں تھی، تبھی تو قوت پروردگار ہاتھ میں تھی۔ بی بی کی روٹیوں میں اتنی تاثیر ہے کہ فرشتے جناب حاجرہ کے کھانے کو تو کہتے ہیں کہ ہمیں بھوک نہیں لگتی، لیکن بیوی کے گھر مسکین، یتیم اور اسیر بن کر آتے ہیں، روٹیاں مانگتے رہتے ہیں یا تبرکن عرش پہ رکھتے ہیں، اور ہر کوئی ٹکڑا ٹکڑا لے کر بس بیوی کے گھر کی روٹی کی خوشبو سونگتا رہتا ہے۔ یہ تبرک، اب اس چیز کو اس حوالے سے دیکھا جائے، اب جب ملائکہ تبرک بیوی کا لے کر جاتے ہیں تو بدعت نہیں ہے، تو حسین کی مجلس سے تبرک لے کر جانا بھی تو بدعت ہے۔ جب سیدہ سے فرشتے مانگ کر جاتے ہیں اور عالمین میں تقسیم کرتے ہیں تو بی بی سیدہ سے مانگنا بھی بدعت نہیں ہے۔ حسین کی ماں سے مانگنا بھی شرک نہیں ہے۔ حسین کی ماں کا مقام ایسا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو مقام و مرتبہ وہ دیا ہے کہ جو کسی بھی خاتون کو میسر نہیں ہے۔
دوسری چیز کہ سرکار فرماتے ہیں، 5 جملے سن لیجیے مسائل کی جانب، سرکار فرماتے ہیں کہ اہل بیت کو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے وہ محبت ہے، وہ انسیت ہے کہ ان کے وسیلے سے مانگی ہوئی دعا کو رد نہیں کرتے، ان کی مانگی ہوئی دعا کو رد نہیں کرتے۔ امام علی رضا علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے ہمارے شیعوں، ہمیں چھوٹی چھوٹی سی بات کرنا ہماری جدہ کا واسطہ نہ دیا کرو، جب تم واسطہ دیتے ہو تو ہمیں دروازے پر آگ لگنا یاد آ جاتا ہے، ہمیں محسن کی شہادت یاد آ جاتی ہے، ہمیں ہماری ماں کا شکستہ پہلو یاد آ جاتا ہے۔ بس چند جملے سنیں گے کہ سرکار خط مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میرے سرکار نے فرمایا کہ اے سیدہ، اگر آپ نہ ہوتی تو علی کا کف نہ ہوتا، اے میری شہزادی، اگر آپ نہ ہوتی تو علی کی شادی نہ ہو سکتی تھی، اے سیدہ آپ نہ ہوتی تو مجھے ابتر کا تانا ملتا رہتا، یعنی کہ میری نسل آگے نہ بڑھ سکتی تھی۔ سرکار نے فرمایا کہ سیدہ کا وجود اللہ کی نعمت تھی مجھ پر جو اس نے مجھے عطا کی، علی کی شادی نہ ہو سکتی تھی اگر سیدہ نہ آ سکتی تھی، میری نسل آگے نہ بڑھ سکتی تھی اگر سیدہ نہ آ سکتی تھی۔ یہ اللہ نے کرم کر دیا، یہ اللہ نے احسان کر دیا مجھ پر کہ اللہ نے کوثر کو مجھے عطا کیا۔ بی بی سیدہ کا وجود رسول کی بیٹی بنی، علی کی زوجہ بنی، حسنین کی ماں بنی، اور امام زمانہ تک کے لوگوں کی نسل آج تک کافی ہے، یہ رسول نے فرمایا۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے سیدہ، جب بی بی کی شہادت ہو گئی، جب بی بی اس دنیا سے رخصت ہو گئی تو مولا فرماتے ہیں کہ اے سیدہ، اکثر بی بی کی لحد پر جاتے تھے، قبر میں جا کر رات وہیں رہتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، سارے دکھ درد بی بی کو سناتے تھے۔ بی بی کے جانے کے بعد مولا کی حالت سنبھلتی ہے، بی بی کے اس دنیا سے جانے کے بعد اکثر مولا متقیان بی بی کی لحد پر جا کر ایک جملہ کہتے تھے سیدہ آپ علی کا سکون ساتھ لے گئے، کہتے تھے بی بی آپ کے بعد اب علی کو کبھی سکون نہیں آئے گا، کہتے تھے سیدہ آپ میرا سکون ساتھ لے گئے۔ فرمایا سیدہ آپ میری مشکل کشا تھی، اب جب لوگ مشکل میں ہوتے ہیں ہم مشکل کرنے جاتے ہیں، سیدہ جب ہم مشکل میں ہوتے تھے تو آپ ہماری مشکل کشا تھے، سیدہ اب علی کے غم کو ٹالنے والا کوئی نہیں ہے۔ فرمایا سیدہ اب علی کو کبھی سکون نہیں آئے گا زندگی میں، آپ میرا سکون ساتھ لے گئے، اب علی کبھی سکون نہیں پائے گا۔ میاں بیوی کا رشتہ میں نے کہا قریب سے قریب ترین ہوتا ہے۔ علی مولا نے جملے کہے، امام حسن علیہ السلام نے جملے کہے، فرمایا کہ خدا کی قسم مجھ حسن نے اپنی ماں کو ساری رات محو عبادت میں کھڑے ہوئے دیکھا، مجھ حسن نے اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھا کہ یا وہ راقیہ ہوتی تھی یا وہ ساجدہ ہوتی تھی۔ کیا مطلب؟ یعنی یا وہ ساری رات رکوع کی حالت میں رہ کر اللہ کی عبادت کرتی تھی یہاں تک کہ صبح کا سورج نمودار ہو جاتا تھا، یا پھر میں نے ساجدہ کی حالت میں دیکھا ہے، یعنی سجدے کی حالت میں دیکھا ہے۔ کوئی بیوی سیدہ سے پوچھے شکستہ پہلو ہونے کے بعد یہ ساری رات عبادت بیوی کیسے کرتی تھی، یہ محسن کے جانے کے بعد یہ خون رست شکم کے ساتھ اے سیدہ رکوع کی حالت میں اور سجدے کی حالت میں کیسے بیٹھتی تھی؟ ارے سانس لینے میں جس کو اتنی تکلیف ہوتی تھی اس حالت میں شہزادی آپ نے اللہ کی عبادت کیسے کی؟ امام حسن کہتے ہیں میں نے اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ ساری رات عبادت کرتی تھی، یا رکوع کی حالت میں تھی یا وہ سجدے کی حالت میں تھی۔ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ میری ماں خیر منی ہے، یعنی حسین کی ماں ہر لحاظ سے حسین سے بہتر اور افضل۔ فرمایا میری ماں جیسا کوئی نہیں، میری ماں نے ایسے پروان چڑھایا۔ اب ایک روایت کو روایت سے جوڑ دو کہ میری ماں خیر منی ہے، میری ماں عطا میں بہتر، میری ماں عبادت میں بہتر، میری ماں سخاوت میں بہتر، میری ماں کرامت میں بہتر، میری ماں معجزوں میں بہتر، میری ماں طیب و طاہر، میری ماں پاک و پاکیزہ شجرے سے۔
حسین کی ماں کے حسین کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے. حسین کی ماں افضل ہے, حسین کم ہے. دوسری روایت سے جوڑو. جب شب عاشورہ تھا, امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اے علی اکبر ذرا چراغ کو چلانا, میں اصحاب سے بات کرنا چاہتا ہوں. جب اصحاب سے بات کرنا مولا نے شروع کیا, میرا مولا فرماتے ہیں کہ اے میرے ساتھیوں, حسین راضی ہو. حسین جانتے ہیں کہ حسین کو کل صبح قتل کر دیا جائے. دیکھو حسین راضی ہے, حسین خوش ہے. حسین تمہیں جنت کا وعدہ دیتا ہے, حسین تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہے. جاؤ گھر لوٹ جاؤ, قریب ہے آقا حسین, جاؤ گھر لوٹ جاؤ. جاؤ حسین کی ماں راضی ہے, جاؤ حسین کے بابا راضی ہے, جاؤ حسین کے نانا راضی ہے. فرمایا میں تم سے اپنی بیعت کو ہٹا لی, تم لوگ جاؤ, تمہارے بال بچے ہیں, تمہارا روزگار ہے, تمہاری زندگی ہے. فرمایا اپنی مرضی سے جیو, میرے ساتھ رہو گے تو قتل کر دیے جاؤ گے, میں راضی ہوں, گھر لوٹ جاؤ. فرمایا میری تربیت اس گود میں ہوئی ہے کہ وہ گود مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں یزید جیسے کی بیعت کروں. فرمایا میری ماں کی گود مجھے اجازت نہیں دیتی, مجھے قتل ہونا منظور ہے, مجھے شہید ہونا منظور ہے, مجھے شہادت کا درجہ پانا قبول ہے, مجھے زینب کے رضا کو لٹوانا منظور ہے, مجھے سکینہ کو تماچے لگوانا منظور ہے, ارے عباس کے شانے کٹوانا قبول ہے, سکینہ کی پیاس قبول ہے, نونہال اصغر کا تیر شیبہ تیر کھانا قبول ہے. ارے 7 مرتبہ آگے بڑھنا, 7 مرتبہ پیچھے نونہال کی لاش کو لے کر بڑھنا آسان ہے. ارے حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا. ارے حسین کی پاکیزہ ماں کی تربیت کی بات ہے, حسین کی پاکیزہ ماں کی شجاعت کی بات ہے, حسین کی پاکیزہ ماں کی عطا کی بات ہے. ارے میری تربیت اس گود میں ہوئی ہے کہ میری ماں کی تربیت مجھے اجازت نہیں, تم لوگ چلے جاؤ. اصحاب نے جب مولا نے کہا نا کہ عباس ذرا چراغ کو گل کر دو, عباس مولا نے جب چراغ کو گل کیا, اب کچھ ہی دیر بعد مولا نے فرمایا کہ اگر کوئی جانے میں شرم محسوس کرتا ہو اور یہ کہتا ہو کہ شاید امام دیکھ رہے ہو تو ٹھیک ہے, میں نے چراغ کو بجھا دیا ہے, اب جو اندھیرے میں جتنا دور جا سکتا ہے وہ اتنا دور چلا جائے. حسین کے ساتھ رہو گے, موت یقینی ہے, شہادت یقینی ہے. اب جو چراغ کو جلایا گیا, اصحاب گردن پہ تلواریں لیے کھڑے ہوئے تھے, کہتے تھے مولا اس دن کے لیے آپ کا ساتھ تو نہ دیا تھا نا مولا, ارے اس دن کے لیے تو نہ کہا تھا مولا آپ کی بیعت کرتے ہیں, مولا ایسا کیوں کہتے ہیں کہ ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں, مولا ہم تیار ہیں, مولا نہ بیوی کی محبت چاہیے, نہ اولاد کی پرواہ ہے, اے فرزند رسول آپ کے قدموں میں بیٹھ گئے, اب آپ سے دور جایا نہیں جاتا, اے ہمارے مولا ہمیں شہادت کا درجہ عطا کیجیے. فرمایا ہم نہیں جانا چاہتے, مولا آپ کے قدموں میں جان دینا چاہتے. اللہ بی بی زینب صلی اللہ علیہ فرماتی ہے کہ جب جناب علی اکبر علیہ السلام ان کے پاس اجازت لینے کے لیے آئے, جب پھوپھی کے خیمے میں آئے, امام حسین علیہ السلام سے اجازت مانگی, مولا نے کہا علی اکبر تجھے اجازت ہے. وہ باپ جو علی اکبر کو دیکھ دیکھ کر جیتا ہو, ارے اصغر کا غم, ارے کبھی قاسم کا غم, کبھی عباس کا غم, ارے ان غموں میں سے سب سے بڑا علی اکبر کا غم. امام حسین کہتے ہیں ارے مجھے ایک حسرت رہی. مولا کون سی حسرت رہی؟ کہتے ہیں جب کسی شخص پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں, ارے کوئی چاہنے والا جب مل جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کیا ہوا ہے, ارے یہ جملہ جو کیا ہوا ہے, ارے یہ بتاتا ہے کہ سامنے والا ارے مصائب کی حد پار کر چکا ہے, اب کچھ بچتا نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا ارے حسین زینب کے ساتھ ارے کربلا میں آ گئے ہو, ارے حسین کیا ہوا ہے, حسین زینب کو کربلا میں کیوں لائے. کہتے ہیں
مجھ سے کوئی پوچھتا حسین کیا ہوا ہے، کہتے میں بتاتا، ارے میری بہن زینب کی رضا، ارے کچھ دیر کی مہمان ہے، عباس کے جاتے ہیں، ارے زینب کی چادر کا محافظ نہ ہوگا۔ بیوی زینب کہتی ہے کہ جناب علی اکبر ان کے پاس آئے، جناب علی اکبر نے سر پہ گود رکھا، اب اتنے میں باتیں ہو رہی تھی کہ بیوی نے 18 برس بیوی زینب نے علی اکبر کو پالا تھا، بیوی زینب نے جناب علی اکبر کو پالا تھا۔ جناب علی اکبر آئے، پھوپھی سے محبت تھی، عقیدت تھی، ماں کے گود میں لیٹ گئے، سر کو رکھا، بیوی زینب سلام اللہ علیہا کو سر پہ ہاتھوں کو پھیلا رہی تھی، بالوں کو سہلا رہی تھی کہ اتنے میں جناب علی اکبر کہتے ہیں کہ اے میری پھوپھی اماں، آپ کریم علی مولا کی بیٹی ہے، کہتے ہیں پھوپھی اماں مجھے بس اتنا بتلا دیجئے آپ کا مقام زیادہ ہے یا آپ کی ماں کا مقام زیادہ ہے؟ فرمایا علی اکبر ایسا کیوں کہتے ہیں؟ علی اکبر میں ان کی غلام، علی اکبر میں کنیز، علی اکبر کہاں نبی کی بیٹی، علی اکبر کہاں میں فقیر، علی اکبر کہاں میں یتیم، علی اکبر کہاں میں ادنا، ارے کہاں میری ماں ثانیہ زہرا، ثانیہ زہرا کہتے ہیں میری ماں، ارے جنت میں عورتوں کی سردار ہے، اللہ ان کو قیامت میں جو مقام دینے والا ہے، علی اکبر میری ماں کا مقام زیادہ ہے، علی اکبر میں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اتنے میں جناب علی اکبر کہتے ہیں پھوپھی اماں مجھے بچپن میں آپ نے پالا، مجھے اذان آپ نے دینا سکھائی ہے، مجھے بولنا آپ نے سکھایا ہے، مجھے پھوپھی اماں کبھی آپ نے ایسے بازار نہیں بھیجا کہ میرے چاند سے فرزند کو نظر نہ لگ جائے، آپ نے ہمیشہ مجھے نقاب اڑا کے بھیجا۔ فرمایا پھوپھی میں آپ سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں، فرمایا پھوپھی کی جان عرض کیجیے، کہتے ہیں پھوپھی اماں آپ نے کہا آپ کی ماں کا مقام زیادہ ہے، فرمایا ہاں میرے لال میری ماں کا مقام زیادہ ہے۔ اتنے نے کہا کہ پھوپھی اماں آج اپنے بیٹے کو اپنی ماں کے بیٹے حسین ابن علی پر قربان کر دیجئے۔ اتنے میں کہنا شروع کیا کہا پھوپھی اماں بابا بڑے مظلوم ہیں، کہا پھوپھی اماں بابا اکیلے رہ گئے ہیں، کہا دشمنوں کے لڑکے نے بابا کو گھیر لیا ہے، ارے بابا 3 دن سے بھوکے پیاسے اپنی جان کو اپنے بھائی کی جان پر قربان کر دی۔ کیا کیا جملہ عرض کرو، اب میں مسائل کی جانب آنا شروع کرتی کہ وہ دہلی رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس در پر آ کر سلام کرتے تھے، عزیزوں میں سوچتی ہوں کہ کیا کوئی ایسے مسلمان بھی ہو سکتے ہیں کہ جن کو صحابی رسول کہا جائے؟ ارے وہ ایسے مسلمان کہ جس در پر رسول سلام کرتے تھے، ارے کچھ لوگ اسی پاک دروازے پر آگ لے کر آ گئے۔ عزیزوں علی مولا کی غربت، علی مولا کہتے ہیں سیدہ اگر رسول سے وعدہ نہ لیا ہوتا میں ان کو بتاتا کہ علی کا جلال کیا ہوتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت ہے کہ امام کی محفل میں کسی نے ان کی ماں کا ذکر کیا، جب ماں کے فضائل بیان کیے، ساتھ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے گریہ کرنا شروع کیا، بات مکمل ہو گئی، اب جب گریہ کرنا شروع کیا کہتے تھے واہ ماں، سینے پہ ہاتھ مار کے ماتم کرتے تھے، سر پہ ہاتھ مار کر ماتم کرتے تھے، ایک جملہ ہائے میری ماں، ہائے میری ماں۔ لوگوں نے کہا اے ہمارے مولا یہ ماں پر کیا مصائب گزرے ہیں جو آپ اس قدر پریشانی کے عالم میں گریہ کرتے ہیں؟ مولا کہتے ہیں ارے میرے دل میں ایک سخت روایت آ گئی ہے۔ مولا کون سی روایت آ گئی ہے؟ کہتے ہیں تم برداشت نہ کر سکو گے، عورتیں بیٹیاں جملے کو محفوظ کیجیے گا، کہتے ہیں میرے دل میں سخت روایت آ گئی ہے۔ مولا کیا روایت آ گئی ہے؟ کہتے ہیں مجھے ایک سوال کا جواب دے دو، کہتے ہیں جو عورت حاملہ ہو اس کے ساتھ
کا کام نہیں کرتی، مولا آرام کرتی ہے۔ کہتے ہیں مولا ہر کوئی پیار کرتا ہے، ہر کوئی خیال رکھتا ہے، مولا کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتا۔ اتنے میں مولا کہتے ہائے میری ماں، ہائے میری ماں۔ کہا مولا کیوں کیا کرتے؟ کہتے کاش میری ماں کے ساتھ ارے یہ رویہ اختیار کیا جاتا۔ ارے میری ماں محسن کے ساتھ ملاتے ہیں، ارے لوگ دروازے کو جلانے آ گئے۔ نبی کی بیٹی کہتے تھے بابا زہرا جینا نہیں چاہتے، اے نبی اللہ مجھے ساتھ لے جائے۔ اتنے میں لوگوں نے کہا ہے کنفوس وہ ابھی حیا ہے کہ جس نے بیوی کے دروازے کو بھی جلایا اور دروازے کو لات مار کے بیوی بھی پر گرایا۔ اتنے میں کہتے ہیں حکم ہوا چلتے در کو لات مار کر بیوی پر گرا دیا جاتا۔ اتنے میں گرا دیا گیا۔ کہتے ہیں حسین کی ماں کہہ رہے تھے اے مسلمانوں رحم کرو، ارے میرے زینب ڈر رہے ہیں، مسلمانوں رحم کرو، ارے میرے بچے ڈر رہے ہیں۔ مسلمانوں نے رحم نہ کیا، ارے جلتا در بیوی پر گرا دیا گیا۔ ارے حد یہ ہے جب جلتا در بیوی پر گر گیا اس پر 80 ہٹے کٹے مسلمانوں نے گزرنا شروع کیا۔ ارے حسین کی ماں نے تڑپنا شروع کیا۔ دروازے پر کیل لگے ہوئے تھے، کہتے ہیں وہ جلتے گھر کے ساتھ ضرب آتے رہے۔ جب مسلمانوں نے گزرنا شروع کیا وہ گرم کیل بیوی کے پہلو میں پیوستہ ہو گئے، محسن ساخت آ گئے۔ اتنے میں آواز دے فیضا لے کے فیضا میرا محسن شہید ہو گئے۔ اب مولا امام حسین کاظم کا جملہ یاد ہے نا، مولا کہتے ہیں اگر حاملہ عورت کے ساتھ ایسے پیار اور شفقت سے معاملہ کیا جاتا ہے، فرمایا میری ماں پر جلتا در گرا، لوگوں نے گزرنا شروع کیا، میری ماں نے تڑپنا شروع کیا، فرمایا ہائے میری ماں۔ کہا مولا اب کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ ذرا مجھ سے یہ تو پوچھو میری ماں محسن کے ساتھ کتنے ماہ تک حاملہ رہی ہے؟ فرمایا مولا عرض کیجئے۔ کہتے ہیں میری ماں محسن کے ساتھ 6 ماہ سے حاملہ تھی۔ اس وقت محسن کا ساقط ہو جانا میری ماں سے چلا نہ جاتا تھا، ارے تسبیح نہ پڑھ سکتے تھے۔ کہاں مولا تسبیح کیوں نہ پڑھ سکتے تھے؟ کہتے تھے کنفوس نے جب میری ماں مولا کو لینے گئی، مولا علی کو رسل بستہ کرتے ہوئے ساتھ لے گئے، جب بی بی وہاں پہنچی اور مولا کو پکڑا، کہا کہ میں علی کو جانے نہیں دوں گی، میں علی کو جانے نہیں دوں گی، تو اس وقت بی بی نے مولا کے کمر میں ایک پٹکا بندھا ہوا تھا، اس کے گرفت مضبوط کی، بی بی نے اپنی طرف کھینچنا شروع کیا۔ اب لوگ دیکھ رہے تھے، اب کچھ جو ظالمین وہاں کھڑے ہوئے تھے مولا کے دشمن، انہوں نے کہا قرفز کیا کھڑا ہوا سب دیکھ رہا ہے، ارے فاطمہ علی کو لے کر نہ چلا جائے، کچھ کر۔ کہتے ہیں اب کنفوس بے حیا نے تلوار کو اپنے آنکھ سے نکالا، اب جب نکالا کہا کہ اے سیدہ علی کو چھوڑ، نہیں تو یہ تلوار کا دستہ الٹا کر کے تیرے ہاتھ پر مارے گے۔ کہتے ہیں کہ جب بی بی نے کہا میں علی کو جانے نہیں دوں گی، میں مالی کو جانے نہیں دوں گی، کہا کہ سیدہ نہیں چھوڑتی۔ اتنے میں تلوار کا دستہ ہواؤں میں لہراتے ہوئے شدت سے حسین کی زخمی ماں کے ہاتھوں پر دے مارا، بی بی کا ہاتھ چھوٹ گیا، کہا یا علی میری انگلیاں شہید ہو گئی، ارے میں اب کبھی بھی تسبیح نہ پڑھ سکتی۔ بی بی کے اندر بہت غصہ جمع ہو گیا، آخری جملے، بی بی کے اندر بہت غصہ جمع ہو گیا، علی مولا کو نہیں چھوڑا۔ اب بی بی فضا ہاتھ کھڑی تھی، کہتی ہے فضا سہارا دو مجھ سے چلا نہیں جاتا۔ اب اتنے میں گھر آئی ہے،
کہا فضا میرے بابا کی ابا لاؤ، میرے بابا کی خبر لاؤ، اصا لاؤ، تصویر لاؤ، نالین لاؤ، بس چلی رسول کی بیٹی رسول بن کر۔ اتنے میں اس مقام پر آئی کہ جہاں نبی خدا کا روضہ تھا۔ اب مسجد نبوی پہنچی رسول کے گنبد کے نیچے، اتنے میں جاتی جا رہی تھی۔ اب ایسے لگ رہا تھا کہ مسجد نبوی نہیں ہے، حضور باہوں کو پھیلائے کھڑے ہیں، کہتے ہیں آجا میری لاڈلی آجا۔ ارے سیدہ بتا کیا ہوا ہے، میری بچی کو زخمی کس نے کیا ہے؟ سیدہ بابا کو احوال سنا دو۔ اب اتنے میں بی بی تربت کے پاس گئی، خود کو قبر رسول پر گرا دیا۔ اتنے میں کہا بابا مجھ پر وہ ستم ڈھائے گئے تھے جو روشن دنوں پر پڑتے، وہ تاریخی سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ فرمایا بابا زہرا جینا نہیں چاہتے، مجھے اپنے ساتھ لے جائے۔ قبر رسول سے آواز آئی اے فاطمہ کیا ہوا ہے؟ اتنے میں سارے درد سنا دے۔ فرمایا بابا انہوں نے مجھے دربار بلایا، میں خاموش رہی۔ کہا بابا انہوں نے میرا ہاتھ جھٹلایا، میں خاموش رہی۔ کہا بابا انہوں نے کہا کہ سیدہ تیرا حق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا وصیتیں پیش کرو، گواہی پیش کرو۔ میں نے گواہی دی، انہوں نے رد کر دی، میں خاموش رہی۔ بابا انہوں نے میرے پاک در کو جلایا، میں خاموش رہی۔ بابا انہوں نے جلتا در مجھ پر گرایا، میں خاموش رہی۔ کہا بابا انہوں نے میرے محسن کو شہید کر دیا، میں خاموش رہی۔ کہا علی کے گلے میں رسی میں برداشت نہیں کر سکتی۔ کہا بابا زہرا کو نہیں جینا اپنے ساتھ، میں علی کی یہ حالت دیکھ نہیں سکتی۔ بابا میں بد دعا کرنے آئے ہوں، آپ آمین کہہ دیجیے گا۔ اتنے میں کہتے ہیں جب بد دعا کے لیے ہاتھ بلند ہوئے، مولا علی نے دیکھا بس اب قیامت آنے والی ہے۔ کہا اے سلمان جلدی سے مسجد نبوی جاؤ۔ کہا کہ اے سیدہ علی کی محبت کا واسطہ بد دعا نہ کرے، علی کے حق کا واسطہ بد دعا نہ کرے۔ اب جناب سلمان پہنچے، کہا بی بی علی بڑے مظلوم ہیں، علی کہتے ہیں ان کی محبت کا واسطہ سیدہ بد دعا نہ کرے، علی کی محبت کا واسطہ بد دعا نہ کرے۔ اب بی بی بنا بد دعا کیے کہا بابا علی کی خاطر بد دعا کرنے آئے تھے، اپنے خالی کی خاطر بغیر بد دعا کے جا رہے ہو۔ بس اتنے میں عزیزوں مولا سے جب کسی نے پوچھا کہ مرد پر سب سے سخت مرحلہ کیا ہوتا ہے، کہا کہ مولا ماں کا دنیا سے چلے جانا یہ کیا مرد پر سخت مرحلہ ہے؟ فرمایا سخت ہے لیکن اتنا نہیں ہے۔ کہا کہ جب مال چھن جاتا ہے تو مولا یہ مرحلہ زیادہ سخت ہے۔ فرمایا نہیں یہ مرحلہ بھی سخت ہے لیکن اتنا زیادہ سخت نہیں ہے۔ فرمایا کیا اولاد کا انتقال ہو جانا کیا یہ سب سے سخت مصائب ہے؟ کہا ہاں ہے لیکن اتنا بڑا سخت مرحلہ نہیں ہے۔ پھر اتنے میں کہا کہ مولا پھر کون سا سب سے زیادہ سخت مرحلہ ہوتا ہے؟ اب مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اتنے میں کہا یا زہرا یا زہرا ہائے سیدہ۔ فرمایا مولا کیا ہوا؟ فرمایا سب سے زیادہ سخت مرحلہ مرد کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اس غیرت مند مرد کے سامنے اس کی زوجہ تماچے کھاتی رہے، اس کی زوجہ پر ہاتھ اٹھاتا رہے کہا اور وہ چپ ہو کر بس دیکھتا رہے، اس کی زوجہ تازیانے گئے مرد دیکھتا رہے، جلتا در گرے مرد دیکھتا رہے۔ کہا کہ وہ سیدہ کو میرے سامنے بہت مارا گیا، اگر رسول کا وعدہ نہ ہوتا علی سیدہ کا بدلہ لینے میں دیر نہ کرتا۔ اللہ لعنت اللہ علی جو واسطہ دے رہے ہیں
کا، تمام حاضرین محفل کے اور بانیان محفل کی تمام حاضروں کو سیدہ خاتون جنت کے صدقے میں قبول و منظور فرما۔ اے پروردگار عالم اس گھر پہ رحمتوں کے فرشتوں کا نزول فرما۔ اے پروردگار عالم ان کی بیٹیوں کے نیک اور اچھے نصیب فرما۔ اے پروردگار عالم ان کے رزق روزی میں وسعت و ترقی و برکت عنایت فرما۔ اے پروردگار بچیوں کو دینی اور دنیاوی تعلیم میں کامیابی اور کامرانی عنایت فرما۔ اے ہمارے پروردگار کے واسطہ ہے امام حسین مظلوم کی شکست کھیلنے والی ماں کا، پروردگار صاحب خانہ کے اور بیٹا نہیں ہے، مجھے واسطہ ہے جناب شیرخوار الیسر علیہ السلام، مجھے واسطہ ہے دیدی کے مظلوم بیٹے کے معصوم بیٹے کا، پروردگار ان کو نیک اور صالح فرزند کی جوڑی عنایت فرما۔ مجھے بی بی زینب کی جوڑی کا صدقہ انہیں بیٹے کی نعمت سے مال فرما۔ پروردگار خالہ امی کو بھی 4 سے بیٹا عنایت فرما۔ پروردگار جلد سے جلد ان کو صاحب اولاد فرما۔ پروردگار تجھے بیوی کی مظلومیت کا واسطہ، تجھے حسین مولا کے سیسے زمین پہ آنے کا واسطہ، تجھے حسین مولا کی اجڑی ہوئی ماں کا واسطہ، تجھے شام غریبہ کے جلتے ہوئے خیبوں کا واسطہ، خالہ امی کو جلد سے جلد صاحب اولاد کرنا، جلد سے جلد ان کے گھر میں خوشیوں کی لہر کو۔ پروردگار عالم ہماری پیاری سی شہزادی ہے، پروردگار تیرے نبی کی بیٹی کو بھی جلد سے جلد اس کا اپنا بھائی عطا کرنا۔ پروردگار جانتے ہیں جو کوئی مشکلات آ جاتی ہے زندگیوں میں، اس میں بھی تیری کوئی بہتری ہوتی ہے، تو نے اگر کچھ لیا ہے تو ان کو بڑھا کے عطا فرما۔ پروردگار تو تیرے نبی کو جلد سے جلد نیک اور صالح بیٹے کی نعمت سے مالا مال کرے۔ پروردگار ثنا آمنا کو شاہانہ ہے، اسی گھر کی بیٹیاں ہیں، پروردگار تجھے تیری رحمت کا واسطہ، تجھے تیرے قادر ہونے کا واسطہ، تجھے تیری عطا کرنے کی توفیق کا واسطہ، تجھے تیرے حسنات کا واسطہ، تجھے تیرے معجزے کا واسطہ، تو معجزہ دکھا۔ پروردگار ان سب کی جن کا نام لیا گیا ان سب کی کھوتیوں کو آباد کر، سنیا بازی ہیں پروردگار تو ان کو بھی جلد سے جلد صاحب اولاد کر، جو کوئی صاحب اولاد نہیں ہے بی بی سیدہ کے وجود کے صدقے ان کے صاحب اولاد کر، پروردگار ہماری شہر والوں کو بھی صاحب اولاد کر، پروردگار گھر کی بیٹیوں کے اچھے نصیب فرما، انہیں دینی اور دنیاوی تعلیم میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ پروردگار صاحب خانہ کے شوہر کی لمبی زندگی عطا فرما۔ پروردگار کوئی غم مصیبت تکالیف نہ عطا فرما۔ پروردگار جو اولاد کے لیے خواہش مند ہے تجھے واسطہ ہے تیری معبودیت کا، پروردگار اس میں اعظم کا واسطہ کہ اگر شیطان بھی تجھے اس کا واسطہ دے کر دعا مانگے تو اسے رد نہیں کرتا، مولا اس میں اعظم کے صدقے ان سب کو صاحب اولاد کرنا، ان سب کو جو چاہ رہی ہے اپنے اسم کے صدقے ان سب کے عطا کر۔ پروردگار مجلس میں جو کچھ سیکھا سمجھا پڑا اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور کر، جو مائیں بہنیں آئی ہوئی ہیں ان کی دل میں جو حاجات تمنا ہے اہل بیت کے صدقے کو قبول و منظور کر۔ پروردگار عالم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے سواری دیکھنا نصیب فرمائی ہم سب کو، اور جو ابھی آ رہا ہے مولا حسین کی سواری کر کے آنا ایک بڑی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے۔ پروردگار تجھے واسطہ امام حسین مظلوم کے کڑیہ جوان اکبر کا ہم سب کے بھائیوں کو تو نے عمر عطا فرما۔ پروردگار اس گھر کے جوانوں کو عمر جناب خضر علیہ السلام عطا فرما۔ پروردگار جو بچی آئی ہوئی ان کے نیک اور اچھے نصیب فرما۔ پروردگار ان کی ماں کو ان کا کوئی غم نہ دیکھنا نصیب فرما۔ اے پروردگار جو حاجت ہے تکلیفیں پریشانیاں جن کے گھر میں جو رزق کے مسائل انہیں حل فرما۔ پروردگار ہمارے والدین کے بھی رزق میں وسعت و برکت و ترقی عنایت فرما۔ پروردگار عالم جتنے جوان اس دنیا میں ان سب کو وفاداری سکھلا، پروردگار بہنوں کی غیرت سکھلا، پروردگار تمام ماں بہنوں بیٹیوں کے پردے کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار جو جتنی حاجتیں مانگے جو آ سکے ان کے لیے، جو نہیں آ سکے بہت لوگوں نے مجھے بھی دعاؤں کے لیے کہا، پروردگار ان سب کی حاجتوں کو بے حق بی بی زہرا صاحبہ نے قبول و منظور فرما، ہم سب کی حاجتوں کو امام زمانہ کے حضور میں قبول و منظور فرما۔